چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. چلیں عدل و انصاف کے بحث میں انسان کی زندگی میں رونما ہونے والے ناگوار حادثات، مشکلات، سختیاں، مصیبتیں، ان کے فلسفے کیا ہیں، ان کی وجہیں کیا ہیں؟ کیا یہ عدالت پروردگار کے منافی ہیں یا نہ؟ انسان کی زندگی میں جو ناگوار حوادث پیش آتے ہیں، جو مشکلیں پیش آتی ہیں، ان کے بہت سارے علل و اسباب ہیں جن کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ عدل الہی کے مطابق ہیں. 5-6 فلسفے بیان کیے ہیں کہ اس سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، انسان کے روح کی پرورش ہوتی ہے، اس سے یہ انسان کے لیے ترقی کے راستے ہموار کرتے ہیں. بہت ساری مشکلات ہماری ایسی ہوتی ہیں جو خود ہماری پیدا کی ہوئی ہوتی ہیں. ہماری زندگی میں، ہماری حیات میں جو پریشانیاں، مشکلات پیش آتی ہیں، ان میں سے بہت ساری مشکلات اور پریشانیاں ایسی ہیں جس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. یہ تمام باتیں آپ نے پڑھی. آج کے 6واں سبق مسئلہ جبر و اختیار. یہ علم کلام کی بہت ہی جنجالی بحث ہے اور اس سلسلے میں اسلامی فرقے کے الگ الگ خیالات اور الگ الگ نظریات ہیں. متکلمین اسلامی جبر و اختیار کے مسئلے میں الگ الگ جماعتوں میں، الگ الگ گروہوں میں بٹے ہوئے. خصوصاً 2 طریقے کے نظریات ہیں جبر و اختیار. جبر و اختیار کا مسئلہ انسان سے مربوط ہے. کیا انسان اپنے کام میں مجبور ہے؟ انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے اعضاء و جوارح سے جو بھی افعال صادر ہوتے ہیں، یہ کوئی اور کرواتا ہے؟ کیا انسان مشین کے پرزے کی طرح سے ہے کہ جس طریقے سے مشین کے پرزے غیر اختیاری طور پر مشین چل رہی ہوتی ہے تو سب کو کام کرنا ہوتا ہے، پرزے اپنے اختیار سے کام نہیں کرتے؟ کیا انسان ایسا ہے؟ اگر انسان ایسا ہے کہ مشین کے پرزے کی طرح سے ہے، جس طریقے سے مشین کے پرزے، مشین کے اجزاء اور پارٹس اپنے ارادے سے کام نہیں کرتے بلکہ حرکت کرنے میں، کام کرنے میں کیا ہونا نا مجبور ہے. ایک گاڑی مثال کے طور پہ ڈرائیور نے گاڑی چالو کر دیا، ٹھیک، اب جو اس کا پورا انجن ہے اور انجن کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں وہ سب کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب یہ جو انجن کے چھوٹے چھوٹے پارٹس اور اجزاء کام کر رہے ہیں، یہ اپنے اختیار سے کام کر رہے ہیں یا کام کرنے میں مجبور ہے؟ کام کرنے میں مجبور ہے. تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انسان مشین کے پارٹ جیسا ہے، انجن کے اجزاء کی طرح سے ہے، کہ جو بھی کرتا ہے وہ خود سے نہیں کرتا ہے، کوئی دوسرا کرواتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جو انسان سے ہر طریقے کے ارادے کو، اختیار کو سلب کر لے گا اور اس بات کا قائل ہو جائے گا کہ یہ مشین کے پرزے کی طرح ہے، تو پھر یہاں پر کیا ہے؟ عقیدہ جبر ہے. انسان مجبور ہے. انسان بعد میں کہتے ہیں کہ نہ، انسان مشین کے پرزے کی طرح نہیں ہے. انسان صاحب اختیار اور صاحب ارادہ مخلوق ہے. انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے. اچھا کرتا ہے وہ بھی اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے. برا کرتا ہے وہ بھی اپنی مرضی اور اپنے ارادے سے.
اس طریقے سے اسلامی متکلمین جبر و اختیار کے مسئلے میں دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ عدالت پروردگار کے مسئلے میں سب سے قریب مسئلہ یہ جبر و اختیار کا آسان لفظ میں ہے۔ جبر و اختیار کا تعلق مسئلہ عدالت سے ہے، اسی لیے بحث عدل پروردگار میں جبر و اختیار کی بحث کو لایا گیا ہے۔ بڑی باتیں یہ سلسلے میں سمجھ رہے ہیں، اتنے جو میں نے پیش کیا ہے، ابھی بیان کیا ہے، اتنا بھی کافی ہے۔ جن لوگوں نے حسن و قبح عقلی کا انکار کیا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے گزرا، کون تھے وہ لوگ؟ اشاعرہ۔ جو لوگ حسن قبح عقلی کے منکر ہیں وہ انسان کے اختیار کے بھی منکر ہیں، وہ انسان کے لیے جبر کے قائل ہیں، انسان کو صاحب ارادہ اور صاحب اختیار نہیں مانتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عقیدے جبر کا سرچشمہ کیا ہے؟ کہاں سے یہ عقیدہ لوگوں کے دل و دماغ میں آیا؟ کہاں سے لیا ہے؟ اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ کہاں سے یہ مسئلہ اٹھا ہے اور لوگوں کا عقیدہ بن گیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہر شخص اپنے وجود کی گہرائی میں اس بات کا احساس کرتا ہے کہ وہ ارادہ کرنے میں آزاد ہے۔ آپ سب جانتے محسوس کرتے ہیں۔ مثلا جو بھی کام آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ یاد کریں یا نہ کریں، گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے، آپ یہ پئیں یا نہ پئیں، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ کو اختیار ہے، چاہے تو اسے معاف کریں، چاہے تو معاف نہیں کر سکتے۔ تو ایک یہ مسئلہ، اور ایک ایسا شخص کہ جس کے ہاتھ پیر بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے کانپتے ہیں، اور ایک وہ شخص جس کے ہاتھ ارادے کے ساتھ حرکت میں آتے ہیں، کیا دونوں میں فرق نہیں ہے؟ ایک ضعیف اور ناتوان انسان ہے، ایک بوڑھا انسان ہے، اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کے ہاتھ پیر اس کے قابو میں نہیں ہے، غیر ارادی اور غیر اختیاری طور پر کانپ رہے ہیں۔ اور ایک آپ ہیں جس کا اپنے وجود پہ اختیار ہے، آپ کب کبا رہے ہیں، تو اس بوڑھے کے ہاتھ پیر کانپنے میں اور آپ کے ہاتھ پیر کانپنے میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ اس کو ہر آدمی محسوس کرے گا، فرق ہے۔ تو انسان کے اندر یہ عمومی احساس تو پایا جاتا ہے، وہ ارادہ کرنے میں آزاد ہے۔ پھر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ لوگوں نے عقید جبر کیوں اختیار کیا؟ جب اس بات کو ہر انسان محسوس کرتا ہے کہ انسان عزم و ارادے میں اختیار رکھتا ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، جب اس بات کا انسان کو احساس ہے کہ جو کچھ کرتا ہے انسان وہ اپنے ارادے اور اپنی مرضی سے کرتا ہے، تو پھر عقید جبر آیا کہاں سے؟ اس احساس کے باوجود لوگ اس احساس کے خلاف کیوں ہو گئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے بہت ساری دلیلیں دی جاتی ہیں، بہت سارے وجوہات بیان کیے جاتے ہیں۔ ہم یہاں پر ایک دلیل اور ایک وجہ بیان کرنا چاہتے ہیں جو عقیدے جبر کرنے والوں نے پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کے اوپر ماحول کا اثر ہوتا ہے، انسان کے اوپر ماحول کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح تربیت کا اثر ہوتا ہے، نصیحت کا اثر ہوتا ہے، ہدایت کا اثر ہوتا ہے، تبلیغ اور عمومی جو رسم و رواج انسانی سماج اور معاشرے میں پائے جاتے ہیں وہ سب انسان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، ہم بھی قبول کرتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کا اثر نہ ہوتا تو شریعت نے، دین نے یہ چیزیں رکھی نہیں ہوتی، وہ نصیحت کرو، تبلیغ کرو، ہدایت کا راستہ دکھاؤ، اس کا اثر ہے اس لیے تو رکھا گیا۔
لوگ کہتے ہیں کہ ماحول کا، تربیت کا، ہدایت کا، نصیحت کا، تبلیغ کا، اس طریقے کی چیزوں کا کیا ہے، انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو باقاعدہ طور پر انسان کی مالی اور اقتصادی حالت پر بھی ماحول کا اثر ہوتا ہے، اور ابھی ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے جب سے کووڈ ختم ہوا ہے، مارکیٹ ڈاؤن ہوئی ہے، اقتصادی حالات خراب ہوئے ہیں پوری دنیا کے، تو ہر تاجر پریشان ہے۔ اقتصادی حالت اس کی خراب ہے۔ اقتصادی حالت کیوں خراب ہوگی؟ تجارت کے لیے سامان نہیں اس کے پاس، دکان وقت سے ٹائم سے نہیں کھولتا، تجارت میں وہ محنت نہیں کر رہا ہے نا، ماحول نے اس کی تجارت خراب کر دی، ماحول نے مالی اعتبار سے اسے کمزور کر دیا۔ تو یہ بہت سارے عوامل ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں جو انسان کے اوپر اثر ڈالنے والی ہیں، یہ سبب بنتے ہیں کہ انسان یہ سوچے اور یہ خیال کرے کہ وہ بااختیار نہیں ہے۔ کہاں سے کہاں بات لائے؟ عقیدہ جبر کے اوپر دلیل دینے والے کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے، ٹھیک، اور وہ اسی سے متاثر ہو جاتا ہے، اسی سے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، وہ بدل جاتا ہے، پھر انسان کا اختیار کہاں؟ مبتلا کیوں ہوئے؟ ہماری تو عقل کہتی ہے کہ نہ بھائی، ماحول کا اثر، نصیحت کا اثر، تبلیغ کا اثر، یہ تمام چیزیں ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ یہ انسان کے وجود پر اثر کرتی ہیں، اور ان چیزوں کے باعث انسان کے اندر تبدیلی بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو کیا ان کے اثر انداز ہونے سے اور انسان کے متاثر ہو جانے اور بدل جانے سے یہ عقیدہ بنا لیا جائے کہ انسان مجبور ہے؟ کیا اس طریقے کا تصور، اس طریقے کا خیال صحیح ہے؟ یقینی طور پر تو ہم غلط سمجھ رہے ہیں۔ عقیدہ جبر رکھنے والے اسے غلط کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کیوں آخر وہ غلط فہمی میں مبتلا ہوئے؟ ان کی غلط فہمی کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو بنیادی نقطہ ہے اس مسئلے میں، اس بحث میں، اس کو انہوں نے بھلا دیا ہے، وہ بھول گئے ہیں۔ یعنی کہ یہ تمام چیزیں جو انسان کے اوپر اثر ڈالتی ہیں، انسان کی تبدیلی کا سبب بنتی ہیں، یہ اسباب ناقص ہیں۔ کیا ہے مولانا؟ اسباب ناقص ہے۔ کیا واقعا صرف اور صرف ماحول انسان کو تبدیل کر دے گا بغیر اس کے کہ انسان تبدیلی کا ارادہ کرے؟ کیا صرف اور صرف تربیت اتنی مؤثر ہو سکتی ہے کسی انسان پر کہ اسی تربیت کی وجہ سے غیر ارادی طور پر انسان بدل جائے؟ یا بدلنے کے لیے، تربیت کے اثر سے بدلنے کے لیے انسان کا اپنا ارادہ بھی ضروری ہے؟ یہ ہے مقصد، سمجھ رہے ہیں؟ عقیدہ جبر رکھنے والوں نے جو اپنے اندر غلط فہمی پیدا کی ہے، ان کی غلط فہمی کی اصل وجہ یہ ہے کہ مسئلہ جبر و اختیار میں جو بنیادی نقطہ تھا، جو بنیادی چیز تھی، اسے بھول گئے۔ انسان کا عزم و ارادہ، اس کو کہیں ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں، جن چیزوں کا ذکر کیا ہے عقیدہ جبر رکھنے والوں نے کہ یہ انسان کے لیے مؤثر ہیں، انسان ان سے متاثر ہو کر کے تبدیل ہوتا ہے، بدلتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں یہ اسباب ایسے ہیں جو انسان کی تبدیلی کا سبب ہیں، لیکن کیا یہ اسباب تام ہیں، کامل ہیں؟ بس انہی کی وجہ سے انسان تبدیل ہوتا ہے
یا اس کے علاوہ، ان اسباب کے علاوہ کوئی اور بھی بنیادی چیز ہے جو انسان کی تبدیلی میں بنیادی اور حقیقی نقش اور رول ادا کرتی ہے نا؟ وہ کیا ہے؟ وہی ہے انسان کا اپنا عزم اور ارادہ ہے. ماحول چاہے جیسا ہو، انسان اگر نہ بدلنا چاہے، تبدیلی کا مسئلہ تو اتنا بڑا ہے کہ قرآن نے کہا کہ بھائی ہم بھی نہیں بدلیں گے جب تک یہ بدلنا نہیں چاہیں گے. ان کی تبدیلی میں ان کا ارادہ بہت اہمیت رکھتا ہے. لا یغیر اللہ بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ہم کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی ہے نا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا ماحول صرف انسان کو تبدیل کر سکتا ہے؟ صرف تربیت انسان کو تبدیل کر سکتی ہے؟ صرف ایک نصیحت انسان کو تبدیل کر سکتی ہے؟ صرف تبلیغ اتنی مؤثر کہ انسان کو بدل دے؟ یہ عوامل ہیں انسان کے بدلنے میں کارگر ہیں، لیکن وجہ تام نہیں ہے، وجہ کامل نہیں ہے کہ صرف انسان انہی وجوہات کی وجہ سے تبدیل ہوتا ہے نا. یہ تھوڑا سا اثر کرتی ہیں، پھر انسان اپنے ارادے سے اپنے کو پوری طریقے سے بدلتا ہے. جب تک کہ ان عوامل کے ساتھ، ان اسباب کے ساتھ انسان کا اپنا ارادہ شامل نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں بے اثر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں سے یہ علت ناقصہ ہے. یہ تمام چیزیں جو انسان کے اوپر اثر ڈالتی ہیں، یہ کیا ہے؟ اسباب ناقص یا علت ناقصہ غیر تامہ ہیں. ٹھیک، انسان اس کا بھی تو باقاعدہ طور پہ احساس کرتا ہے کہ انسان مثال کے طور پہ آپ عدل و انصاف کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے؟ میرے ہاتھ میں اقتدار ہے، میرے ہاتھ میں ایک منصب ہے، حکومت میرے ہاتھ میں آ گئی، میں برسر اقتدار ہوں. میں چاہوں تو اپنے اقتدار کو، اپنی سلطنت کو عادلانہ سلطنت بناؤں، چاہوں تو ظالمانہ اور جابرانہ سلطنت بناؤں. یہ میرے اختیار میں ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم اس چیز کا انکار نہیں کرتے کہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے عوامل ہیں، بہت سارے ایسے اسباب ہیں جو انسان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اور انسان کی تبدیلی کا سبب بنتے ہیں. لیکن یہ اسباب کامل نہیں ہیں. یہ وجوہات، یہ عوامل تام نہیں ہے. لہذا اس بات کو، اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ایسے موقعوں پر، اس کے لیے یہ ہے کہ بہت سارے افراد جو غیر مہذب اور پست خاندان میں یا پست ماحول میں پرورش پاتے ہیں یا وراثت کے اعتبار سے غیر مناسب مسائل کا سامنا، لیکن اس کے باوجود اپنے لیے ایک الگ اور صحیح راستہ اختیار کر لیتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ شیطان کے گھر میں اولیاء، اولیاء کے گھر میں شیطان پیدا ہو جاتے، ان کے اوپر کیوں نہ سکتے؟ ایک انسان ایک پست ماحول میں، ایک غیر مہذب ماحول کے اندر رہتا ہے، لیکن اپنے عزم و ارادے سے وہ اپنے آپ کو مہذب بناتا ہے، ماحول کی پستیوں سے اپنے آپ کو دور رکھ کر کے بہتر انسان بناتا ہے کہ نہیں؟ دیکھا گیا بہت سارے. اس کے برعکس بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے افراد ایک مہذب اور باادب تعلیم یافتہ گھرانے میں پیدا ہوا، وہاں ماحول ادب کا تھا، تہذیب کا تھا، لیکن اس نے گھر کی ادب اور تہذیب کو نہیں اپنایا. اس نے اپنے ارادے سے غیر مہذب اور غیر مؤدبانہ راستہ اختیار کیا. نتیجہ کیا ہوا مولانا؟ کہہ رہے کہ اگر دنیا کا ہر انسان ماحول کا، کلچر کا، زمانے کا، یہ تمام چیزیں جو انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی،
اگر انسان انہی کا تابع ہوتا تو دنیا میں کبھی کوئی انقلاب برپا نہیں ہوتا. تمام لوگ ماحول کا اتباع کرتے. تمام لوگ کیا مولانا؟ ظالم ہمیشہ ظالم رہتا، مظلوم ہمیشہ. ماحول بنا ہوا ہے ظالم کی طرف ظلم کرنے کا، ماحول بنا ہوا ہے مظلوم ظلم سہنے کا. جب ماحول کا ہی اتباع کرنا ہے اور ماحول ہی کے مطابق ہمیں جینا ہے، ماحول کا ہمارے اوپر اثر ہو رہا ہے اور ماحول ہمیں اپنے آپ کو ڈھال رہا ہے، اپنے ہی جیسا بنا رہا ہے، تو تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ ہے نا؟ جاہل ماحول میں پلنے والا انسان جاہل، عالم کے ماحول میں پلنے والا عالم، منصف ماحول میں پلنے والا باعدل ہوگا، منصف ہوگا. ظلم و جبر کے ماحول میں پلنے والا ظالم اور جابر ہوگا. پھر کیا ایسا ہے؟ نہیں ایسا. بات صورت تمام جو گفتگو ابھی تک ہوئی ہے، اس تمام گفتگو سے یہ بات بالکل روشن ہو جاتی ہے کہ یہ جتنے بھی عوامل کیا ہے مسلک جبر اور طرفداران جبر کی طرف سے پیش کیے گئے ہیں، یہ تمام عوامل اثر انداز تو ہیں لیکن تقدیر ساز نہیں ہے. ٹھیک، انسان کے لیے مواقع فراہم کرتے ہیں، انسان کو راستے دکھاتے ہیں. ٹھیک، انسان کو ارادہ اور عزم کرنے پر ابھارتے ہیں، لیکن فیصلہ نہائی تو انسان کے اوپر ہی ہوتا ہے، مجھے کیا کرنا ہے نا؟ مثلا یہ بات بالکل ایسے ہی ہے جیسے ابھی گرمی کے موسم میں ماہ مبارک رمضان گزرا ہے نا؟ خدا کی اطاعت کرنے والوں نے روزہ رکھنے کا عزم بنایا تو روزہ رکھا. جنہوں نے عزم نہیں بنایا روزہ رکھنے کا، جنہیں خدا کی اطاعت کا خیال نہیں تھا، اس نے روزہ نہیں رکھا. ماحول کا اگر اثر ہوتا اور انسان کیا ہے ماحول سے متاثر ہوتا، ماحول کا تابع ہوتا، ماحول انسان کو اگر مجبور کرتا تو روزہ رکھنے والا بھی روزہ نہیں رکھ سکتا تھا. گرمی تو اس کے لیے بھی تھی، پیاس بھی اس سے بھی لگ رہی تھی روزہ رکھنے والے کو. یا ایسا نہیں ہے گرمی کا اثر خالی روزہ نہ رکھنے والے پر تھا. گرمی کا اثر ایسا تو نہیں ہے نا کہ خالی روزہ نہ رکھنے والے پر ہوتا ہے. روزہ رکھنے والے کو بھی تو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اسے بھی تو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے. صورت باوجود ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اوپر اپنا اثر ڈالتی ہیں، جو انسان کے اندر تبدیلی کا سبب بنتی ہیں، پھر بھی ان تمام اسباب کے باوجود انسان کے پاس ایک عزم و ارادہ جیسی چیز ہے. انسان اپنے عزم و ارادے سے ہی اپنی تقدیر رقم کرتا ہے اور اپنا مقدر بناتا ہے. اب یہ نہیں کہ ماحول مقدر نہیں بناتا ہے، دوسرے چھوٹے چھوٹے اسباب و عوامل جو انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں وہ انسان کا مقدر اور انسان کی تقدیر نہیں بناتے. انسان کا اپنا عزم و ارادہ یہ مقدر بناتا ہے. بہر صورت کہہ رہے ہیں کہ سچائی اور حقیقت یہ ہے کہ روز اول سے آج تک کثرت سے غلط فائدہ اٹھانے والوں کا باعث بنتا رہا ہے یہ مسئلہ. جبر و اختیار کا مسئلہ قدیم زمانے سے لے کر آج تک بہت سارے لوگوں نے اس کا استعمال غلط طریقے سے کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟
پیش کر کے لوگوں کی آزادی کو سلب کرنے کا کیا ہے ارادہ کیا گیا ہے، سلب کرنے کی کوشش کی گئی اور اپنے عقیدے کو تقویت دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب یہاں سے آئے گا کہ کیا اسباب تھے، کن وجوہات کی بنیاد پر لوگوں نے عقیدے جبر کو اختیار کیا ہے، جبکہ ہمارے پاس انسان کے مجبور ہونے کی کوئی پختہ دلیل نہیں ہے۔ جو دلیلیں پیش کی ہیں مسلک کے جبر رکھنے والوں نے، ابھی آپ نے دیکھا ان کی دلیل بڑی قانع کنندہ یا مضبوط نہیں تھی، دلیل بہت ہی کمزور تھی، جس کی کمزوری کو ہر انسان محسوس کر سکتا ہے، آزادی کے ساتھ ان کی دلیلوں کو رد کر سکتا ہے، توڑ سکتا ہے۔ اب یہاں سے آئے گا اسباب عقیدہ جبر، کن وجوہات کی بنیاد پر، کن وجہوں سے لوگوں نے عقیدہ جبر کو اختیار کیا ہے اور